أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور کافرین کے ایک اشکال اور ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ جب منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمائی اور ان کی مثالیں دی، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله، کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آگ جلائے، جب آگ کی وجہ سے روشنی ہو اللہ اس آگ کو بجھا دے، پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری مثال دی کصیب من السماء، منافق کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے اندر پھنسے ہوئے آدمی کی، جب بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا کچھ اس کو دکھتا ہے، جب بجلی چمکنا بند ہوتی ہے تو پھر وہ اندھیرے گھوپ میں رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی منافق آدمی ہے۔ جب منافقین کی مثالیں دی تو منافق لوگ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی گھٹیا اور کمتر چیزوں کی مثالیں نہیں دے سکتا ہے، جب اللہ اتنا عظیم ہے تو اللہ کی مثالیں بھی عظیم ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو اس سے بھی کمتر مچھر مکھی کی مثالیں دے سکتا ہے، اور اللہ نے دی ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ شَيْئًا۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے مثال دی کہ یہ مشرک لوگ جن معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور جن باطل معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، یہ پوجا کرتے ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں، ان کے سامنے چڑھاوے کے لیے یہ لوگ جو کھانا رکھ کر آتے ہیں، اگر ان کے ان کھانوں کو کتے کھا جائے، بلیاں کھا جائے یا مکھیاں اور مچھر کھا جائیں اس کو بھی وہ اڑا نہیں سکتے۔ تو جو معبود مکھی کو اڑا نہیں سکتا ہے، مچھر کو بھگا نہیں سکتا ہے، وہ تمہارا کیا بھلا کرے گا، کیا نقصان کرے گا۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے۔ تو جب اللہ نے ایسی مثال دی تو یہ منافق لوگ اور مشرک لوگ اس کے بارے میں باتیں بنانے لگے۔ اللہ نے ان کے جواب دیے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر مظہری۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت میں ابن جریر کے حوالے سے کہ منافق لوگ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی گھٹیا مثال نہیں دے سکتے ہیں، اللہ نے نہیں دی ہے۔ تو ان کے جواب کے اندر اللہ نے یہ آیت اتاری ان اللہ لا یستحیی۔ بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافرین کے جواب میں اتاری۔ مشرک اور کافر کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر اور مکھیوں کی مثالیں نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا ہے، شرم نہیں کرتا ہے کہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی
کمتر چیز کی، اس سے بھی کم درجے کی چیز کی۔ مثال تو جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے، مثال دینے والے کو نہیں دیکھا جائے گا کہ مثال دینے والا کتنا بڑا ہے تو وہ ایسی بڑی چیز کی مثال دے، بلکہ مثال تو سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے، تو جس چیز کے بارے میں مثال دے رہے ہیں اس کے مناسب ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی مچھر اور مکھی سے بھی کمتر درجے کا ہے، مچھر اور مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ان کے لیے مچھر اور مکھی کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی مثالیں دی ہیں۔ تو فرمایا مثلہم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا ہے، شرم نہیں کرتا ہے کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کمتر چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ان کی رب کی طرف سے حق ہے۔ اللہ نے جو بھی مثال بیان کی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو وہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ جو منافق ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، وہ پھر اس میں اشکال کرتے ہیں، وہ پھر اعتراض کرتے ہیں اللہ نے ایسی مثالیں کیوں بیان کی، اللہ ان مثالوں سے کیا چاہتا ہے، وہ اس میں اعتراضات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر وہ شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ان مثالوں کے ذریعے سے، ایسی مثالوں کے ذریعے سے جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان تو اور بڑھتا ہے، وہ تو ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، لیکن جو کافر ہے، فاسق و فاجر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہ لوگ اس کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عظیم ہستی ہو کر کے ایسی چھوٹی مثال دی، اللہ اتنا بڑا ہو کر کے ایسی گھٹیا چیزوں کی مثال دیتا ہے۔ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ ایسی مثالوں کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ان مثالوں کے ذریعے سے گمراہ صرف فاسق اور فاجر لوگ ہوتے ہیں۔ اب فاسق لوگ کون ہیں؟ ان کی آگے 3 صفات بیان کرتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے مضبوط عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس عہد سے مراد عالم الستو کا عہد ہے۔ دنیا کچھ بھی نہیں بنی تھی، دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سب کو ایک میدان میں جمع کیا، میدان میں جمع کرنے کے بعد پھر ان سب سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک پکا اقرار لیا۔ الست بربکم، اللہ نے اعلان کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کے، جتنے بھی یہاں روحیں تھی ان سب روحوں نے ایک زبان ہو کر کے جواب دیا، قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم سب آپ کو رب مانتے ہیں۔ اللہ نے یہ رب ہونے کا اقرار لیا، پھر ان سے وعدہ کیا کہ دیکھو تم سب نے مجھے رب مانا ہے، اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور ہر ایک کو اس کے مقررہ ٹائم پر بھیجوں گا، سب کو ایک ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ کوئی 10 سال پہلے آ رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، کوئی 100 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 200 سال بعد آ رہا ہے۔ جتنے بھی قیامت تک انسان پیدا ہونے والے ہیں، ان سب انسانوں کی روحیں دنیا بننے سے پہلے اللہ کے سامنے اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر چکی ہے۔
اب دنیا میں آ کر کے اگر یہ کفر کرتی ہے یا شرک کرتی ہے یا نفاق میں پڑتی ہے تو وہ اس عہد کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اللہ سے جو وعدہ لے کر آئی ہے اس وعدے کی مخالفت کر رہی ہے۔ اسے بولتے ہیں عالم الستو کا عہد۔ عالم الستو کا مطلب وہ عالم، وہ وقت جب دنیا کچھ بنی بھی نہیں تھی، اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا کر کے ان سب سے اپنے رب ہونے کا عہد لیا ہے، اپنے اللہ ہونے کا عہد لیا ہے، اپنے خالق و مالک ہونے کا عہد لیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میں دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجوں گا، پھر نبیوں کے بعد نبیوں کے وارثین کو بھیجوں گا، وہ آ کر کے تمہیں یہ عہد یاد دلائیں گے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، تمہارا روزی رساں اللہ ہے، تمہارا سب کچھ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور اس اللہ کو تم رب مان چکے ہو، اب اس کو بھلاؤ مت، اسی اللہ کو رب مانو، اس کی مان کر زندگی گزارو۔ جو اس عالم الستو کے اندر جو عہد کر کے آئے ہیں، اس عہد کو یاد رکھے گا اور اللہ کی مان کر چلے گا، وہ تو اس فسق و فجور سے نکل جائے گا۔ جو اس کو بھلا دے گا وہ ہو جائے گا فاسق۔ یہ فاسق کی پہلی علامت، پہلی نشانی۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق کون لوگ ہیں؟ ان کی سب سے پہلی نشانی، پہلی علامت، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسری علامت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا آپس کے اندر صلہ رحمی کرو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو، ایک دوسرے سے معافی کا معاملہ کرو۔ اگر کسی نے تمہیں ستایا ہے، پریشان کیا ہے، تمہاری غیبت کی ہے، تمہارا نقصان کیا ہے، تو اس سے بھی درگزر کرو، اس سے بھی معاف کرو۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے برادری سے جوڑ کے رکھو، توڑ نہ کرو۔ جو ان سے توڑے گا وہ فاسقین میں سے ہو جائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ ان کی تیسری علامت یفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر بگاڑ مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات اور احسانات کو گنانے کے بعد انسان کو شرمندگی دلاتا ہے کہ اتنے سارے اللہ کے احسان ہونے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر دکھی پریشانی کے وقت میں تمہیں 5,000 10,000 قرض کے طور پر پیسے دے تو تم پوری زندگی اس کا احسان مانتے ہو کہ بہت بھلا آدمی ہے، مصیبت کے وقت میں میرا کام آیا تھا، اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، اس کا احسان مانتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات کیا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، دنیا میں تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہارا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہارا نقشہ بنایا، تمہاری شکل و صورت بنائی، تمہارے اندر جان ڈالی، تمہیں زندگی دی اور دنیا میں لے آیا۔ پھر دنیا میں لانے کے بعد اتنے سارے احسانات، وقت پر اللہ تمہیں پانی پلا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، یہ بدن دیا ہے، جسم کے اندر کتنی نعمتیں دی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہو، کانوں سے سنتے ہو، زبان سے بولتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو ٹائم پر ہضم ہو رہا ہے، جو پانی پیتے ہو ہضم ہو رہا ہے،
اس کھانے اور پانے سے خون بھی بن رہا ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے، پاخانہ بن رہا ہے، ٹائم پر یہ سب چیزیں نکل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور وقت کے اوپر تمہیں نیند آ رہی ہے، پھر نیند سے بیدار ہو رہے ہو. کتنے بڑے اللہ کے احسانات ہیں. ان سب احسانات کے باوجود بھی تکفرون، ناشکری کرتے ہو، کفر کرتے ہو. کتنے بڑے ناشکرے ہو، کتنے بڑے بے شرم اور بے حیا ہو. کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو، کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس اللہ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم. آیت نمبر 29. آیت نمبر 29 کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا. اس کو بیان کرتے ہیں. اللہ نے آسمان انسان کی خدمت کے لیے بنایا، زمین انسان کی خدمت کے لیے بنائی، پہاڑ، دریا، پانی، آگ، ہوا، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے بنائی. انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ لوہا ہو، تانبا ہو، ربڑ ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے. انسان ان کے ذریعے سے مشینیں بناتا ہے، برتن بناتا ہے، ضرورت کے سامان بناتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، ان سے فائدہ اٹھاتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے. لیکن انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بنایا. فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہے. زمین میں جتنی بھی مخلوقات چیزیں ہیں، سب چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا. لکم، تمہارے لیے بنایا. ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی. فسواہن، تو ان آسمانوں کو برابر بنا دیا. 7 سماوات، 7 آسمان. حدیث کے اندر حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا سمجھانے کا انداز بہت پیارا تھا. جب کسی چیز کو سمجھانا چاہتے تھے اور اچھی طرح دل میں بٹھانا چاہتے تو صحابہ سے سوال کرتے تاکہ طلب پیدا ہو. صحابہ سے پوچھتے کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے اس کے بارے میں؟ صحابہ کہتے ہمیں تو نہیں معلوم ہے، اللہ اور رسول کو زیادہ اس کے بارے میں علم ہے. پھر نبی وہ چیز بتاتے تھے. تو یہ نبی کا انداز تھا سمجھانے کا. تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا. آپ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اور صحابہ کے اوپر سے ایک بادل گزرنے لگا. تو آپ نے پوچھا جانتے ہو تمہارے اوپر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے ہم سے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر آسمان ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا جانتے ہو تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ پھر صحابہ نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے. اتنا لمبا فاصلہ ہے، 500 سال کی مسافت کے برابر. پھر آپ نے فرمایا
جانتے ہو اس آسمان سے اوپر کیا ہے؟ تو صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس آسمان کے اوپر پھر دوسرا آسمان ہے، پھر اس پر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا آسمان ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے 7 آسمان بنائے اور ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا بڑا قدرت والا اللہ ہوگا۔ ایک آسمان بنایا، پھر دوسرا آسمان، ان 2 آسمانوں کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نیچے زمین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے نیچے پھر دوسری زمین ہے۔ یہ پہلے والی زمین اور دوسری زمین، ان دونوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ 500 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ۔ اللہ نے ایسے ہی 7 زمینیں بنائی ہے۔ تو 7 آسمان 7 زمینیں، ہر 2 آسمان اور ہر 2 زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ۔ اور یہ 7 زمین اور 7 آسمان اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ ان 7 زمین اور 7 آسمان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 زمین 7 آسمان اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے میدان میں پڑا ہوا چھوٹا سا چھلا ہو۔ اب اتنا بڑا میدان ایک پڑا ہوا ہو اور میدان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا چھلا ہو، بھئی چھلے کی کیا حیثیت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، ایک ٹکیا کی طرح دکھے گا۔ ایسے ہی 7 آسمان 7 زمین اللہ کے عرش کے سامنے ایک چھلے کے مانند ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ اس اللہ کے عرش کے اندر یہ 7 زمین 7 آسمان سما گئے ہیں، اتنے چھوٹے چھلے کی طرح اس کے سامنے دکھتے ہیں یہ۔ اور تیسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کو 7 زمین 7 آسمان اس کے درمیان پھیلی ہوئی تمام مخلوقات کو ہر وقت ایسے دیکھتا ہے جیسے تم ہتھیلی کے اندر کوئی تل یا چھوٹا دانہ رکھ کر کے دیکھو، کتنی آسانی سے تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اس طریقے سے 7 زمین 7 آسمان اس کی درمیان کی مخلوقات ہر وقت اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور اللہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو سنبھال رہا ہے، ان سب کو نظام کو قائم کیے ہوئے۔ کتنے بڑے نظام ہیں، پانی کا نظام الگ، ہواؤں کا نظام الگ، انسانوں کا نظام الگ، جناتوں کا نظام الگ، اور دریاؤں کا، سمندروں کا، جانوروں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، زمین آسمان، کتنے بڑے بڑے نظام ہیں، اور سب نظاموں کو اللہ بیک وقت سنبھالے ہوئے ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ ہوگا وہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى، پھر اس نے توجہ کی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، تو ان آسمانوں کو 7 آسمان برابر بنائے، ہر 2 آسمان کے درمیان بالکل برابر فاصلہ، 500 سال کی مسافت کا، کوئی آسمان اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے، سب آسمانوں کے بیچ میں بالکل برابر فاصلہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کوئی انسان ایسی کسی وادی یا ایسے کسی غار میں گھس جائے اور گھس کر کے اس کا کواڑ وغیرہ بند کر لے، نہ اس میں کوئی شگاف ہو، نہ اس میں کوئی سوراخ ہو، نہ کوئی دیکھنے والا ہو، وہاں پر جا کر کے کوئی نیک کام کرے یا کوئی برا کام کرے، ایک نہ ایک دن
اللہ تعالیٰ اس چیز کو دنیا کے سامنے لا کر رہیں گے. چاہے تم تہجد پڑھو یا زنا کرو، جو کرو، ایک دن دنیا کے سامنے آ کر رہے گا. اس لیے برائی کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں دنیا والوں سے کتنا ہی چھپ کر کروں، ایک دن اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. نیکی کرنے والے کو بھی سمجھنا چاہیے میرے کو تو بس اللہ کو راضی کرنا ہے، ریاکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کام میں کر رہا ہوں ایک نہ ایک دن اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر ہی دے گا، اس کا نتیجہ اور پھل تو مل ہی جائے گا. اس لیے لوگوں کو دکھلاوے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے بس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، عظمت، کبریائی آپ کے شان کے لائق ہے. ہم سب کمزور بندے آپ کے دربار میں حاضر ہے. یا اللہ، سراپا محتاج بن کر حاضر ہے. ہم سب فقیر ہے، جس کو تو غنا عطا فرمائے وہی غنی بن سکتا ہے. ہم سب محتاج ہے، جس کی ضرورتوں کو آپ پوری کریں اسی کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے. یا اللہ، ہمارے فقر کو دور فرما. یا اللہ، ہمارے تمام ضروریات کا اپنے غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، اپنے